سنو ایف ایم 89.4 کے سننے والوں کو خواجہ نجم الحسن کا سلام. آج سالگرہ ہے ایک عظیم شاعر جن میں ضبط و تحمل، ہلکی سی مسکراہٹ، تمام مصائب کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی جرت، وہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی. میں نے جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں 156G، جو میں 1974 سے شعیب ہاشمی صاحب میرے استاد، سلیمہ ہاشمی وہ بھی میرے استاد ہیں، ان کے ساتھ میں نے اپنا کریئر کا آغاز کیا اور بہت ہی لطف آیا. آج 45 سال ہونے کو آئے ہیں. فیض صاحب پہ آج ان کی سالگرہ ہے. میں نے سوچا کہ سلیمہ ہاشمی سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا جو ان کی بیٹی، بڑی بیٹی ہے. جی آپ فیض صاحب کی بیٹی ہونا کیسا لگا؟ مجھے لوگ کبھی یہ پوچھتے تھے نا، فیض کی بیٹی ہونا کیسا لگتا ہے، تو میں کہتی تھی میں کبھی کسی اور کی بیٹی ہوئی نہیں، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ کیسا ہوتا ہے کسی دوسرے کی بیٹی ہونا. جی. تو میرے خیال میں کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھی کہ ابو کوئی خاص چیز ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں ان کا کوئی اس طرح سے رتبہ تو نہیں تھا جس طرح سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہوگا. بہت جمہوریت تھی ہمارے گھر میں. جی. سب کا برابر کا ووٹ تھا. تو لہٰذا دوست تھے زیادہ باپ سے. جی. سو پتہ نہیں آپ کے سوال کا جواب دیا کہ نہیں دیا، لیکن اچھا تھوڑا سا ہم اور پیچھے جائیں، جب آپ چھوٹی تھیں اور اس وقت کی بات ہے کچھ بتائیں. اس وقت ہاں، وہ اس لیے کیونکہ ابو کبھی کبھی ہاتھ آتے تھے، بہت کم. وہ ہمیشہ مصروف ہوتے تھے، ان کے پاس بہت لوگ ہوتے تھے، اور پھر یہ 47 کا زمانہ تھا. اور لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ کہانی بہت اچھی سناتے تھے. تو جب بھی میرے ہاتھ آتے تھے تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کے اور کہتی کہانی سنائیں. اور کہانی وہ سناتے تھے بہت اچھی. مجھے یاد ہے تھا انہوں نے ایک مچھیرے کی کہانی سنائی تھی، اور عید رات تھی. تو سب نے کہا چاند دیکھنے کے لیے اوپر چلیں چھت پہ چلیں. تو میں نے کہا میں نے نہیں جانا، میں کہانی سن رہی ہوں. باقی سب گھر کے لوگ چلے گئے. جب کہانی ختم ہو گئی میں نے کہا اب میں جا کے دیکھوں. انہوں نے کہا اب تو چاند جو ہے وہ اوجل ہو گیا. تو چھوٹا اتنا باریک تھا، چلا گیا. لیکن مجھے اس بات کا بالکل کوئی غم نہیں تھا کہ میں نے کہانی پوری سنی. اچھا چیمیا پا، میں نے انفیکٹ فیض صاحب کے ساتھ بہت کام کیا. مجھے یاد ہے کہ جب ریٹرن آف POWs تھا تو ایک پروگرام ہاشمی صاحب نے سچ گپ میں ہی، وہ آخری ایپیسوڈ تھا جس میں انہوں نے بیگم پروین عاطف کو بلایا تھا، اور فیض صاحب نے وہ چیز اسی وجہ سے لکھی تھی، اسی اوکیزن کے لیے. شام اڈیکا فجر اڈیکا آنکھیں تے ساری عمر اڈیکا، آنڈ گوانڈی دیوے بل دے، ربا ساڈا چانن کل دے، ساڈا چانن کل دے، جگ وستا ہے میں بھی وساں، بے پردیسیا تیریاں. جی اور کچھ ریکلیکشنس؟ مجھے یاد ہے کہ جب یہ نیرا سے تو یہ سنا تو کس طرح سے پروین آپا زاروں قطار روئی تھی. اتنا روئی ہیں مجھے ابھی تک یاد. وہ اس لیے کیونکہ ایک تو یہ کہ پنجابی کی چیز، اور ابا نے بڑے دل سے لکھی بڑے پیار، کیونکہ فیض کی شاعری کی یہی تو بات ہے کہ وہ زماں اور مکان سے آزاد ہے. بالکل آزاد ہے. اچھا چیمیا ابا، مجھے یاد ہے 59 میں میڈم نور جہاں وہ اپنی کاپی لے کے آ کے بیٹھ گئی فیض صاحب کے سامنے، اور انہوں نے اٹھاتی جا رہی تھی پیپر اور وہ گاتی جا رہی تھی. تو کہتی مجھے تو ہوش بھی نہیں تھی فیض صاحب کو دیکھے اتنے دن ہو گئے تھے، اور پیار سے کہتی مجھے ہر چیز یاد ہوتی جا رہی تھی. اور مجھے حالانکہ وہ کہا کرتے تھے خواجہ خورشید انور، کہہ رہے تمہارے تو گلے میں تان پورے فٹ ہوئے میں، تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے، بغیر اس کے گایا کرو. سو ان پلگ جو میڈم نے گائے ہیں وہ چیزیں آج سنائیں. ایکچولی خاص موقع تھا جی کہ نئی شادی ہوئی تھی اعجاز سے. جی. اور وہ اپنے دولہے کو لے کے آئی تھی ہمارے گھر. میرے خیال میں وہ اپروول چاہتی تھی. جی. حمید اختر صاحب کو لے کر کے آئے تھے، اور پہلی دفعہ نیا یہ اسپول ریکارڈر آیا تھا جو کہ رضا کاظم کے پاس تھا. تو انہوں نے سیٹ کیا اور پھر میڈم گانے لگیں، اور بڑے مزے سے ان کا جو دل میں آیا انہوں نے سنایا. آج کی رات بھی گایا. آج کی رات، آج کی رات
آج کی رات قول الفت کا جو ہنستے ہوئے تاروں نے سنا، بند کلیوں نے سنا، مست بہاروں نے سنا، بند کلیوں نے سنا، مست بہاروں نے سنا، سب سے چھپ کر جسے دو پریم کے ماروں نے سنا، خواب کی بات سمجھ اس کو حقیقت نہ بنا، آج کی رات ساز دل پر درد نہ چھیڑ، آج کی رات اب ہے ارمانوں پہ چھائے ہوئے بادل کالے، اب ہے ارمانوں پہ چھائے ہوئے بادل کالے، پھوٹ کر رسنے لگے ہیں میرے دل کے چھالے، پھوٹ کر رسنے لگے ہیں میرے دل کے چھالے، آنکھ بھر آئی چھلکنے کو ہیں اب یہ پیالے، مسکرائیں گے میرے حال پہ دنیا والے، آج کی رات ساز دل پر درد نہ چھیڑ، آج کی رات بے بسوں پر یہ ستم خوب زمانے نے کیا، بے بسوں پر یہ ستم خوب زمانے نے کیا، کھیل کھیلا تھا محبت کا ادھورا ہی رہا، ہائے تقدیر کے تقدیر سے پورا نہ ہوا، ہائے تقدیر کے تقدیر سے پورا نہ ہوا، ایسے آنی تھی جدائی مجھے معلوم نہ تھا، آج کی رات سامنے دل پر درد نہ چھیڑ، آج کی رات۔ اور شرارتی آنکھوں سے انہوں نے اپنے میاں کو بھی دیکھا، اپنے نئے نویلے دولہے کو بھی، اور میرے ابو کو بھی دیکھا، دونوں ایک طرح سے سیالکوٹ سے منسلک تھے، بالکل، اور بس ہم 4-5 لوگ تھے اس ایمپریس روڈ والے گھر میں جی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے وہ ابا کی سالگرہ تھی ایکچولی، اور کوئی مدعو نہیں تھا، وہ صرف وہ خود آئیں اور کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سالگرہ ہے۔ میڈم کو ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، فیض صاحب کا نام سنتی تھی نا تو وہ فوراً کوئی بھی چیز ہو، ازبر وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، دونوں جہاں تیری محبت۔ جی چیمی آپا اور کچھ بتائیے۔ دیکھیں وہ جو ہمارا گھر تھا وہ ریڈیو پاکستان کے سامنے تھا، اور وہاں پہ کانسرٹس ہوتے تھے، جب کیونکہ اندر کوئی بہت بڑا ہال تو تھا نہیں، تو ریڈیو کیونکہ جو میوزک کانفرنس تھی وہ باہر ہوا کرتی تھی باغ میں، اور ہم اوپر سے، کیونکہ پہلی منزل پہ رہتے تھے، ہم اوپر سے دیکھتے رہتے تھے دور سے۔ شاید میری جو تربیت تھوڑی بہت یا میری جان پہچان موسیقی سے ہوئی، یہ اس زمانے میں ہوئی جب میرے ابا وہاں پہ تھے ہی نہیں، وہ جیل گئے ہوئے، جی، لیکن
ہم وہاں سے ہم نے دور سے روشن آرا بیگم کو سنا، ہم نے مختار بیگم کو سنا، ہم نے فریدہ خانم کو سنا، اور جتنے سننے والے آوازیں تھیں اس زمانے میں وہ سب، اور پھر وہ کانوں میں بس گئیں. آپ نے فریدہ جی کا ذکر کیا ہے تو میں آپ کو میرے ذہن میں دیکھیں میں نے ان سب کے ساتھ کام کیا تو یہ ملک میں یہ سب کانٹیننٹ میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ 8 کوئنز آف میوزک اور 8 ہی کنگز آف، یہ کسی ملک میں نہیں ہے، یہ انڈیا میں بھی نہیں ہے جہاں پہ. اب دیکھیے آپ نے فریدہ جی کا ذکر کیا تو فریدہ جی کہتی ہیں خواجہ جی مجھے 10 سال میرے استاد نے مجھے بیس بنانا، جو میں بہلاوے لیتی ہوں نا مزے مزے کے، وہ میرے استاد نے مجھے سکھائے تھے، اور آف بیٹ گاتی ہیں وہ. اب دیکھیے نا شام فراق اب نہ پوچھ آئی اور آ کے چلی گئی. اس زمانے کی بات ہے جب ابا جیل میں تھے اور وہ حیدرآباد میں تھے جی، اور ہمیں کم موقع ملتا تھا جانے کا، تو 6 مہینے میں ایک دفعہ ہماری امی ہمیں لے کے جاتی تھیں. خود وہ 3 مہینے بعد چکر لگاتی تھیں، ہمیں 6 مہینے بعد 3rd کلاس کمپارٹمنٹ میں. بالکل. لیکن بعد میں پیسے تھوڑے سے ذرا زیادہ ہو گئے تو انٹر کلاس میں جاتے. اچھا. ہاں. اور پھر وہاں پہ جو خواتین ہوتی تھیں ان کو بڑی دلچسپی ہوتی تھی کہ ایک انگریز عورت ہے، کیوں حالانکہ میری اماں شلوار کتا جی، اور 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں، اور منیزہ کی رنگت مجھ سے کافی مختلف تھی، اس کے بال بھورے بھورے تھے، میرے بال کالے تھے. تو وہ ہمیشہ پوچھا کرتی تھیں، میری پھوپھی بھی کبھی ساتھ تھیں جن کو ہم آنٹی بالی کہتے تھے، تو راشد ڈار کے گھر کے ساتھ. ان کا پہلے خیال تھا کہ یہ وہ میری اماں ہیں اور منیزہ جو ہیں وہ میری امی کی بیٹی ہیں. لیکن پھر انہیں پوچھا، انہوں نے کہا نہیں دونوں ان کے. تو پھر بڑی سرگوشی میں انہیں میری پھوپھو سے کہا یہ پہلی بیوی سے ہوں گی. اچھا. اور بہت چھوٹی ملاقات ہوتی تھی، لیکن اس میں ابو یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم دونوں کو بھی وقت دیں، ماما کے ساتھ بھی بات ہو. مجھے یہ آپ نے ریمائنڈ ہی کرا دیا کہ ان دنوں میں مہدی حسن صاحب کنگ آف غزل وہ نئے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو گایا فیض صاحب کا گلوں میں رنگ بھرے آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اور یہ اتنے پاپولر ہوئے. خان صاحب میں دیکھیں انہوں نے راجواڑوں سے وہاں سے نکال کے غزل کو عام پبلک تک پہنچائی. اور فیض صاحب وہ کہتے تھے مجھے فیض صاحب تلفظ سن ریکارڈنگ سے پہلے نا تو کیونکہ ریڈیو پہ فیض صاحب بہت کام کرتے تھے، کہتے تھے میں نے تلفظ جو ہے نا وہ فیض صاحب مجھے بتاتے تھے. میرے خیال میں ابا بہت ہلکے طریقے سے کبھی کہتے ہوں گے کیونکہ کسی کو ٹوکنا تو نہیں، کبھی نہیں. دیکھا میں سگریٹ کا کش لگایا ہوگا اور کہا ہوگا اس طرح کر لو. جی بالکل. ہاں جی. اچھا اب چلیں کچھ نیرہ پہ نا بات ہو جائے. کچھ بتائیے کیسے آئی نیرہ، کس طرح اس نے پھر البم پورا کیا فیض صاحب، نیرہ سنگز فیض 70ویں سالگرہ کے لیے. وہ میرے خیال میں نیرہ جو کہ ایک ٹی وی کی ریجیکٹ شدہ آواز تھی، این سی میں پڑھتی تھی، اور میں نے تو یہی سنا تھا کہ آپ کی شاگرد تھی. میری ڈائریکٹلی نہیں تھی لیکن کیونکہ وہ ٹیکسٹائل کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن مجھے پتہ ضرور تھا کہ بھئی یہ ہے. اور اس گروپ میں جو وہاں کے موسیقی کا گروپ تھا این سی اے میں، اس میں پیش ہے میں نے سنا. تو اور ارشد نے کہا کہ بھی لے کے آئے. ارشد تو شعیب کے بڑے منہ چڑھے اسٹوڈنٹ، تو وہ پھر لے کے آئے اور ہم سب نے کہا کہ بھی بڑی خوبصورت آواز ہے. پتہ چلا کہ نہیں جی ان کو تو ٹی وی نے ریجیکٹ کر دیا. لیکن پھر بھی بہلا پھسلا کے انہیں کہا کہ بھی سن تو لو، اور سنی گئی اور پسند کی گئی. اور اس کے بعد پھر جب ہم اکڑ بکڑ کے بعد سچ کرنا شروع کیا تو ہم نے طے کیا کہ بھئی ہر پروگرام نیرہ کے ساتھ ختم ہوگا. لیکن نیرہ جس طرح کی وہ تھی بڑی شائع سی، اور اس کو وہ انداز اور وہ ادائیں نہیں آتی تھیں جو کہ اس وقت سارے رائج تھا یہ چیز موسیقاروں کو اور گانے والوں کو. تو پھر یہ پایا ہم نے یہ طے پایا کہ بھئی میری جو شعلیں ہیں پھلکاریاں وہ پہنے گی، اس پہ ایک سپاٹ لائٹ ہوگی. اور پھر وہ کیونکہ وہ کہتی تھی میں کھڑی نہیں ہو سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے کیمرے میں اس طرح سے دیکھنا نہیں آتا. ہم نے کہا تم جس طرح سے تمہیں اچھا لگتا ہے اسی طرح سے بیٹھو، باقی ہم اور کیمرہ والے اور جو ہدایت کار ہیں وہ جانیں.
تو اتنے پروگرام نیرا نے کیے, جتنے بھی ان کے اوپر چیزیں جو تھیں وہ دکھائی گئیں, وہ نہ ہلی نہ جلی, ایک ہی انداز میں وہ گاتی تھی. اس کی آواز میں اتنا جادو تھا کہ لوگ بھول گئے کہ بھئی یہ جس طرح سے بیٹھی, تو بلکہ مشہور ہو گیا کہ اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہے, اس کا سر ہی سر ہے, اور وہ سر گاتا ہے, اور اسی لیے انہوں نے شال پہنا کے تو سب کچھ ڈھک دیا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے ٹال مٹول شروع ہوا تو فیض صاحب نے پہلی مرتبہ ایک گیت لکھا تھا, چلو پھر سے مسکرائیں. بہت ہی خوبصورت تھا اور ایک دم پاپولر ہو گیا تھا. اچھا جی, میں آپ کو کچھ فیض نیرا سنگھ فیض کی البم کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں, یہ اگر آپ سوچیں تو جس طرح کی اس زمانے میں موسیقی عام تھی, یہ اس طرح سے نہیں تھی. یہ شاہد جس توسی, جس کو ہم سوپی صاحب کہتے تھے, وہ اس لیے کیونکہ یاسر ہمارا بیٹا چھوٹا تھا, اسے توسی کہنا نہیں آتا تھا, تو وہ اور خاموش بہت رہتا تھا. ایک دفعہ یاسر 2 سال کا, انہوں نے کہا آپ بھی تو کچھ کہیے سوپی صاحب, تو اس کے بعد کا نام سوپی ہو گیا. اور ارشد محمود, یہ دونوں جو تھے دوست بھی تھے, اور یہ دونوں سوپی جو تھا وہ باجا بجاتا تھا, ہارمونیم, اور ارشد گٹار. تو یہ ہمارے کمرے میں اوپر وہاں پہ جو بھی نظم ہوتی تھی یا غزل ہوتی تھی اس کی طرز بنتی. جی مجھے یاد ہے. اور شعیب سامنے بیٹھے ہوتے تھے باجے پہ, اور پھر وہ جب طے ہو جاتا تھا تو پھر وہ جو تھے ارشد اور الیاس جو تھا وہ میرا تبلے پہ, وہ تبلے پہ ہوتا تھا, تو وہ شعیب کی طرف دیکھتے تھے, جی ٹھیک ہے سر. تو پھر شعیب تھوڑا سا سوچ کے تو ایک سر یا ایک لفظ جو تھا وہ اس کا جو جہاں پہ ٹھہراؤ تھا اس کو ذرا سا تبدیل کر دیتے, تو ان کا نام ٹچ شاہ پڑ گیا کہ وہ ٹچ آخر میں جو تھا نا وہ ٹچ لگانی ہے. سو یہ اوپر ہمارے کمرے میں ہوتا تھا, وہیں پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی ہمارا جو تھا ٹیپ ریکارڈر, اور وہاں سے پھر اب دیکھیں اس میں کتنی خوبصورت چیز آج بازار میں پا بجولا چلو, اس قدر اتنا اچھا نیرا نے وہ گایا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ٹینا آ گئی, اور ٹینا نے آ کے اس کو تو اب کہا جاتا ہے لیگیسی آف فیض. ذرا بتائیے کیسے ڈسکور ہوئی تھی؟ لیکن ٹینا کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی میرے والد کے ساتھ, لیکن ہمارے ساتھ دوستی ہو گئی اس طرح سے کہ ہم فیض ملا کرنے والے تھے, اور ارشد مجھے ملا تو میں نے کہا ارشد یہ ایک نظم ہے جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے, کیونکہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے بیروت میں جب ابا جلا وطن تھے, اور کس قدر وطن کی یاد ان کو ستاتی تھی. وہ ہمارے چھوٹا سا فلیٹ تھا 2 کمروں کا, جس میں وہ میرے اماں ابا رہتے تھے, اور پھر ہم آگے, میں اور میرے دونوں بچے, وہ پتہ نہیں کس طرح سے ہم سمائے 2 کمروں میں. تو وہ شام کے وقت بیلکنی میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور سمندر کی طرف دیکھتے تھے. اچھا. اور مجھے بہت احساس ہوتا تھا کہ اس وقت جو ان کے دل پہ گزر رہی ہے وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن یہ کسی نظم میں ضرور آئے گا. تو اور اس واقعی اس یہ جو ان کے اوپر جو گزر رہی تھی, یہ انہوں نے 2-3 نظموں میں قلم بند کیا, جن میں یہ نظم تھی, میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم ساتھ ہے. تو میں نے ارشد سے کہا بھی یہ نظم جو ہے اس کو پلیز کمپوز کرو, اور یہ ضرور ہونا چاہیے اس میں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہنے لگے بھئی یہ نئی لڑکی ہے, اور میرے خیال میں کہ شیل بھی ویری گڈ. میں کہا ٹھیک ہے, لیٹس ہیو دس. سو پہلی مرتبہ ٹینا نے لاہور میں فیض میلے کے موقع پہ الحمرا میں پہلے, پھر بعد میں اوپن ایئر تھیٹر میں اتنے وہ گائی. اور بہار آئی بھی, تو ہاں بہار آئی بھی, وہ بھی ارشد کی کمپوزیشن تھی, اور اس کے اوپر بھی میرے خیال میں جتنی داد ملی بہت ٹینا کا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بعد میں چھوٹا سا ہم نے کھانا کیا تو شام بینگول بھی آئے ہوئے تھے اور ان کی بیگم, تو اور ٹینا نے وہ بھی سنائی, میرے دل میرے مسافر بھی سنائی. مجھے یاد ہے کہ شام بینگول اتنے خوش تھے, اور ان کی بھی بیگم نے ان سے کہا میں نے تمہیں بتایا تھا, کیونکہ وہ لاہور سے تھی, ان سے کہا میں نے تمہیں بتایا تھا نا, کنیٹ کالج میں تھی شاید ہے نا, وہاں پڑھتی تھی. کہا کہ لاہور شہر جیسا کوئی شہر ہے, تمہیں بتایا تھا نا, کیونکہ اتنے حیران تھے کہ بھئی
اتنا یہاں پہ سیاسی سقوط کا عالم ہے، ضیاء کا زمانہ تھا، لیکن یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ایک زندہ دلی ہے جو کہ لاہور، خاص لاہور. جی ہاں. اچھا، اب میں بات کروں گا اقبال بانو پہ. چیمی آپا، میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا، اور گاتی وہ سیدھا تھی، مگر وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ اس طرح کی ان کی گائکی تھی کہ جس طرح ہوا میں گرا باندھنا، اور تلفظ بہت اچھا تھا. ظاہر جانے بوجھی تھیں، ان کے استاد تھے چاند خان، دہلی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. تو اس وقت جب فیض صاحب کی انہوں نے وہ لیے نا نظم، اس کو شروع میں ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے دشت تنہائی، تو اس کے بعد ان کے جو کمپوزر تھے نا، آپ کو یاد ہوگا، وہ بہت ہی اچھے ہمارے کمپوزر تھے، انہوں نے اس کو کمپوز کیا تھا. اور اب فیض صاحب نے جب سنا، جب یہ فائنل بن چکا تھا ورژن، کیونکہ 3-4 دفعہ انہوں نے ریجیکٹ کی تھی کمپوزر نے، فیض صاحب کو یہ والا جو ورژن تھا نا وہ بہت اچھا لگا. کچھ بتائیے دشت تنہائی کے بارے میں. یہ واقعی یہ ایسی نظم ہے میرے خیال میں کہ جو سننے والا جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھال لیتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت رومانوی نظم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو جدائی کا ایک منظر، لرزاں کیسا کہا ہے انہوں نے، باقاعدہ ایسا لرزاتا نہیں کوئی گاتے، لیکن اس کے ساتھ اس قدر اس میں ایک امید کا پہلو، جی ہاں، وہ جو چیز ہے میرے خیال میں کہ وہ مطلب خیر ایک تو فیض کی شاعری کی وہ ایک خاص بات بھی ہے، لیکن اس میں چونکہ یہ ایک لمبی نظم نہیں ہے، یو نو اٹس اے بریف پوئم. جی، مہدی ظہیر صاحب کمپوزر تھے. جی، اتنا میرے خیال میں اس کو لوگوں نے اتنا دل کے قریب سمجھا ہے کہ اس کو کئی لوگوں نے گایا بھی ہے ان کے بعد. جی گایا، مگر وہ بات نہیں بنتی، وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی طرز کی استاد تھیں، اپنے طرز کی گائکہ تھیں، اور میرے خیال میں ان کو سمجھ بوجھ بھی تھی، بہت تھی. سو لہٰذا وہ جس طرح سے سمجھ کے گاتی تھی نا، بہت کم لوگ ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اس طرح سے گا سکتے ہیں. اور وہ کئی دفعہ ان کو شعیب سے بہت پسند. جی ہاں. اور وہ اکثر پوچھتی تھی ان سے کہ بھئی یہ لفظ میں نے ٹھیک کہا، اور کبھی کبھی فون کر کے بھی کبھی پوچھتی تھیں کہ یہ چیز جو ہے نا اس کے بارے میں اس کو گانے میں سوچ رہی ہوں، تم بتاؤ ذرا یہ کس طرح سے ہے. اور ان کی ایک خاص، جس طرح کے بعد میں ٹینا کے ساتھ یہ طے ہو گیا کہ بھی جب سالگرہ ہوا کرے گی تو وہ ضرور آئیں گی، تو بانو آپا کے ساتھ بھی یہ ہمارا ایک سمجھوتا تھا کہ بھئی سالگرہ جو ہے وہ ہم ساتھ منائیں گے فیض کی. اچھا چیمی آپا، ایک اور ہماری بہت بڑی گلوکارہ ملکہ پکھراج، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اس وقت گائی تھی تم میرے پاس رہو. اچھا، وہ واحد خاتون تھی جو فیض صاحب کو فیض کہہ کے بلایا کرتی. کچھ بتائیے. دیکھیں ان سے دوستی تو بہت 47 سے پہلے کی تھی، بہت پہلے کی تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے والد اور والدین کا نکاح سری نگر میں ہوا تھا. ڈاکٹر تاثیر ان کے میاں کے بہت دوست تھے، اور پورے خاندان کے ساتھ دوستی تھی، اور تو لہٰذا ان کے ساتھ بالکل بے تکلفی تھی. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی تو ہم ان کے گھر گئے تھے ایک دفعہ مرتبہ، تو ہر قسم کا جانور، ہرن بہت تھے. جی، تو میں گھر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بہت مشکل سے بہلا پھسلا کے مجھے گھر لایا گیا. لیکن ان کا جو تھا کہ بھئی وہ جس طرح سے دو چیزیں ان کی خاص طور پہ، ایک تو تم میرے پاس رہو، اور دوسرا ایرانی طلباء کے نام، وہ بھی بہت اچھا. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں. یہ کون سخی ہے، بہت اچھی، بہت خوبصورت. اور اس لیے کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے بھی اس درد کو سمجھا ان دونوں خواتین نے. جی بالکل صحیح. اور اس طرح سے انہوں نے یہ ادا کی. ان کے گھر میں یہ بھی تھا کہ بھئی ہر قسم کا کھانا، ہر قسم کے نسخوں کی بات ہوتی تھی. اور شاہ جی جو ان کے میاں تھے، شبیر حسین شاہ جی، بہت ہی اچھے، اور وہ اتنے مہمان نواز، تو ہمیشہ ان کے گھر میں ایک رونق ہوتی تھی. اور یہ کہ جب بلایا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی تو بہت اہتمام ہوتا تھا.
اور مجھے پتہ ہے کہ دونوں میری اماں اور میرے والد جو تھے وہ بڑی خوشی سے جاتے. مجھے کافی کبھی کبھی اس بات پہ حیرت ہوتی تھی کہ میری اماں کتنے مزے سے اس پورے ٹریڈیشنل خاندان میں ایسے سیٹ ہو جاتی تھی جیسے وہ خود ان کا حصہ ہے, پارٹ آف جی دا فیملی. اچھا مجھے یاد ہے 74 میں جب اسلامک سمٹ ہوا, آپ اور میں آئی ریممبر وی ور ورکنگ ٹوگیدر, تو ایک میوزیکل کانسرٹ ہوئی فیض صاحب نے کروائی تھی, جس میں تمام سنگرز تھے, فرام اقبال بانو ٹو مہدی حسن, جتنے آپ نام لیں وہ سب وہیں پہ تھے, اور اینڈ میں فریدہ جی نے گانا تھا. اچھا فریدہ جی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ وہ بھول جاتی ہیں. اب پھر مسز ہاشمی گئیں, فیض صاحب کو انہوں نے فون کیا کہ فیض صاحب, انہوں نے کہا تم اب میں نے کال کی ہے جاؤ گھر سے لے آؤ. وہ گاڑی پہ گئی ہیں, ان کو لے کے آئیں, اور اینڈ میں بالکل آخر میں جو انہوں نے چیز گائی, سب قتل ہو کے تیرے مقابل سے آئے. کتنا اچھی یہ غزل تھی. یہ فلم تھی ایک بنی, اس میں یہ فریدہ جی نے گائی تھی, سہیل رانا نے اس کو کمپوز کیا تھا. اور میرا خیال ہے پروگرام کا اختتام بتائیے میڈم نور جہاں کی آواز میں کر دیں. تم آئے ہو نا شب انتظار گزری ہے. بالکل. کچھ کہیں گی میڈم کے بارے میں؟ دیکھیں ان کے بارے میں کیا کچھ نہ کہیں, کیونکہ شرارتی وہ تھیں. جی بہت بڑے دل کی, بہت بڑے, اتنی ملنسار. میں تو کہتی ہوں کہ اس بات سے احساس ہوتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد میں ان کے اوپر ایک فلم بنا رہی تھی, تو میں ساتھ تھا آپ کے, I was assisting you. ایسی جگہوں پہ ہم گئے جہاں پہ میرے خیال میں ایسے لوگوں سے ملے جن کا پتہ چلا کہ میڈم جو تھیں وہ ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے کیا کچھ کریں. بہت جی. اور کبھی پتہ نہیں چلتا تھا آپ کو, نہیں, کہ اتنی خاموشی سے وہ لوگوں کی مدد کرتی تھی. جی ان کا دل کا آپریشن ہوا تھا, تو انہوں نے ہمارے لیے بڑی پرتکلف چائے اور یہ سب کچھ کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نازیہ MA کرنا چاہ رہی ہے بات, تو کہنے لگی نہیں ادا کی فائدہ ہوئے گا. میں نے کہا نہیں میڈم بہت ٹیلنٹڈ ہے, اس کو بھیجیں ضرور. نہیں دیکھو نا, پھر میں تو کہنے لگی نہیں دیکھنا عمر گزر جاندی ہے, لڑکیاں دے پھر وہ نہیں آندے, رشتے نہیں آندے. میں نے کہا میڈم اچھی لڑکیوں کے رشتے ہمیشہ آتے. میں نے کہا میرے تو آج تک رشتے آتے ہیں. تو بہت ہنسی, کیونکہ میرا اشارہ ان کی طرف تھا. تو بہت چمی آپا یاد ہے آپ کو مما نے اور نازیہ نے کیا تھا باقی بچا ہے نا, بہت اچھا. تو بہت شرارتی بھی تھیں, ایک ایسا سینس آف ہیومر, بہت اچھا بہت اچھا. میرے خیال میں جو وہ دے گئیں ہمیں, وہ ابھی تک اتنا بڑا احساس, اٹس لائک اے ٹریجر. چیمی آپا آج کی گفتگو کا مزہ آ گیا. ہم ڈاؤن میموری لین میں گئے, ہم نے تمام جو ان کی فنکاریں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی, اور میرے خیال ہے میڈم نور جہاں کی وہی غزل, اس پہ ہم ختم کرتے ہیں پروگرام. تھینک یو سو مچ. Melody time, yeah, melody time, melody time.